سر بتائیں کیا ہو رہا ہے, کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو مختلف ہم کہہ سکتے ہیں ڈیولپمنٹس ہیں, اتنا کچھ ہے کہ اٹس ہارڈ ٹو سے کہ ایک چیز کے اوپر کامنٹ کریں. اوور آل آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت میں جو بھی بات کروں گا اس پر کچھ شرائط اور ضوابط لاگو ہیں کہ یہ صرف اگلے 24 یا زیادہ کھینچ کے اگلے 48 گھنٹے تک ویلڈ ہے, اس کے بعد ہی ایکسپائر ہو جائے گا کیونکہ چیزیں تیزی سے بدلتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز کمپلیکیٹڈ ہے, میرا تو خیال ہے کہ چیزیں انتہائی واضح ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی قسم کا ڈائیلاگ ہونے والا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی فریق نے ایک رتی لچک دکھانی ہے, اور میرا خیال ہے کہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی. اس کے ساتھ آپ نے جو ابھی کیا, اور بالکل میں آپ کی بات سمجھتا ہوں کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ بندہ کس چیز پہ بات کرے. تو دیکھیں اب جو پارا چنار اور گوادر میں بھی ہو رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ کیوس ہے, عوام تنگ آئی ہوئی ہے, ایک پولیٹیکل امپیس ہے, کچھ آگے نہیں چل رہا, اور ایک مایوسی کی کیفیت ہے پورے ملک میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہمیں اس بات کا احساس ہے, مجھے ہے, یقیناً آپ کو ہے, یقیناً ہمارے جو دو مہمان ہیں مصطفیٰ بھائی اور اسد صاحب, وہ ان کو احساس ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت یا ریاست کو ہی اسی شدت سے ان ساری باتوں کا احساس ہے. اب جہاں تک بھی بات آتی ہے مذاکرات کی, تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک مذاق ہی ہے زیادہ, کیونکہ دیکھیں اب اگر چلیں اب پہلے پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں. یہاں پر 3 ڈیمانڈز ہیں. پہلے تو چلیں ایک تھوڑی سی آپ کہتے ہیں اولیو برانچ عمر ایوب صاحب کی طرف سے, علیمہ صاحبہ کی طرف سے. عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل رہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہی ہوتے ہیں, میں نے ایک زمانے میں سنی تھی یہ بات, لیکن چھوڑ دیں. یہاں پر بات ہوتی ہے کہ 3 کنڈیشنز ہیں, رائٹ. ایک کہ ہمارا مینڈیٹ واپس ملے, یہ فارم 47 میں جو ہینڈ کیا گیا تھا وہ ہمیں واپس دیں, ٹھیک ہے. دوسرا کہ ہمارے تمام پارٹی ورکرز کو رہا کیا جائے, اور تیسرا کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہو. اچھا 1 اور 3 تقریباً ایک ہی چیز ہے. پچھلی الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ کر دے تو میرا خیال ہے کہ نئی الیکشنز کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ان میں سے ایک بھی آپ کا خیال ہے کہ حکومت اور ریاست ماننے کے لیے تیار ہے؟ میرا خیال بالکل نہیں. دوسری بات کہ فوج آ کے ہمارے سے بات کرے, ملٹری ہمارے سے آ کے بات کرے. اب یار یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر یا ڈی جی آئی ایس آئی پیدل راول پنڈی سے روانہ ہوں گے, وہ جیل آئیں گے اور کہیں گے کہ جی عالم پناہ بتائیں ہمارے سے پلیز بات کریں. تو پھر بات ہوتی ہے کہ ملٹری شوڈ اپوائنٹ اے ریپرزینٹیٹیو. وہ کون ہوگا؟ محسن نقوی صاحب, فیصل واؤڈا صاحب آپ کے ساتھ ہی ہوتے تھے, شاید وہ آ کے بات کر سکتے ہیں. کیا یہ قابل قبول ہوں گے؟ اچھا ناؤ کمنگ ٹو دا ملٹری, کمنگ ٹو اسٹیبلشمنٹ, ریاست, جو بھی آپ کہنا چاہیں, حکومت آپ کہنا چاہیں, وہاں سے کوئی بھی لچک نظر آ رہی ہے؟ ابھی آپ دیکھیں کہ رؤوف حسن صاحب کو کس چیزوں میں پھنسایا جا رہا ہے, رائٹ. تو اوور آل دیکھیں, اور ہاں الیکشن ایکٹ امینڈمنٹ بل کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی. اگین لا فیئر استعمال کیا جا رہا ہے. آتے ہیں سر, آتے ہیں. ہاں مجھے پتا ہے بہت چیزیں ہیں نا, میں صرف میں سیٹنگ کر رہا ہوں آپ کے لیے ہی, آپ کی آسانی کے لیے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کہیں سے بھی کوئی لچک مجھے نظر آ رہی ہے. میرا تو خیال ہے کہ بدقسمتی سے چیزیں ایسی چلتی رہیں گی.